بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے اور اس میں سب سے اہم مرحلہ جانور کو ذبح کرنے کا ہے۔ اس میں جب تک احتیاطوں کو مد نظر نہ رکھا جائے اور شرعی تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، نہ صرف یہ کہ ہماری قربانی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، بلکہ خدا نہ خواستہ ایسی کیفیت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اس جانور کا گوشت بھی ہمارے لیے حلال نہ ہو۔ تو احتیاط یہ کی جائے کہ جانور کو اگر ممکن ہو تو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری الگ سے تیز کی جائے اور اس کو پہلے چارہ کھلایا جائے، پانی پلایا جائے اور بھوک پیاس کی حالت میں اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ پھر جب جانور کو گرایا جائے تو ایسی کیفیت ہو، بائیں پہلو پر ایسی کیفیت میں اس کو لٹایا جائے کہ اس کا گردن کا رخ وہ قبلے کی طرف ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی گردن کا رخ قبلے سے پھر جاتا ہے اور بآسانی اس کو قبلے کی طرف کرنا یہ ممکن ہے تو اس کو قبلے کی طرف کیا جائے۔ لیکن اگر اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس سے جانور کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں جس طرح ایسی کیفیت ہو تو کوئی اس کو گردن سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی ٹانگیں پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی دم سے پکڑ کے اس کو کھینچ رہا ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر ایسی کیفیت پیدا ہونے کا اور ایسی تکلیف میں اس کو مبتلا کرنے کا اندیشہ ہو تو پھر نہ کیا جائے۔ یعنی یہ کوئی شرعاً پسندیدہ عمل نہیں ہے، اسی کیفیت میں اس کی قربانی کی جائے۔ قربانی میں اور اس کے اجر و ثواب میں کسی قسم کا فرق نہیں آتا۔ اب جب قربان اس کو کیا جائے تو اس سے پہلے دعا کی تلاوت کی جائے، اور قربانی کی دعا یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ قربانی سے پہلے کی دعا ہے۔ اب قربانی وہ شخص کرے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے والا ماہر ہے، حوصلہ رکھتا ہے تو وہ اپنی خود قربانی کرے۔ لیکن اگر اس میں حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اس کو طریقہ نہیں آتا، تو اپنے شوق کی وجہ سے جانور کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے، کسی ماہر شخص سے وہ قربانی کروائے۔ اور قربانی کرنے والا ایک ہے یا متعدد افراد ہیں، جتنے افراد مل کر ذبح کریں گے، چھری پر ہاتھ رکھیں گے، سب کے لیے لازمی ہے کہ وہ تکبیر پڑھ کر اس کو ذبح کریں۔ اور اگر کسی نے اس خیال کے ساتھ تکبیر نہیں پڑھی کہ فلاں نے تکبیر پڑھ لی ہے، میری تکبیر کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو وہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا، وہ قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اب جب تکبیر پڑھی جائے تو فوراً تکبیر پڑھ کر، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و منک، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر پڑھتے ہی فوراً اس پر چھری پھیر کر تیزی کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے۔ اب ذبح کرنے کے بعد اکثر و بیشتر جو کسائیوں کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں کہ جلدی وہ جانور کو ٹھنڈا کرنے کے چکر میں کوئی اس کے سینے پر چھرا گھونپ دیتا ہے، کوئی اس کے دل کے مقام پر چھرا گھونپتے ہیں تاکہ وہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، جلدی اس کی کھال اتاریں، گوشت بنائے جائیں۔ تو اگر ایسی کیفیت کی گئی تو یہ شرعاً بھی ناپسندیدہ ہے، میڈیکلی بھی ایسے جانور کا گوشت کھانا یہ نقصان کا باعث ہے۔ تو کسائیوں کو تاکید کی جائے، پابندی کی جائے کہ جب تک وہ جانور خود ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اور اطمینان سے ایسی کیفیت پیدا نہیں ہو جاتی، جب تک اس کی کھال نہ اتاری جائے، اس کے پاؤں نہ کاٹے جائیں اور اس کا گوشت نہ بنایا جائے۔ ان احتیاطوں کا خیال رکھنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔